اسلام دین إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تمام قسم کی پاکیزہ حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر احکم الحاکمین رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، وہ رب کریم جو میرا اور آپ کا اور کل کائنات کا اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، وہی داتا، وہی لجپال، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ اکیلا، وہ تنہا، وہ یکتا، اس کی ذات و صفات، اسماء و افعال کے اندر کسی لحاظ سے، کسی معنی میں بھی نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اللہ کی ذات و صفات، اسماء و افعال کے اندر نہ کوئی نبی شریک تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ولی شریک تھا، نہ کوئی ہے. وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے. اس کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اپنی تعریفیں پسند فرمائی ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مسنون درود و سلام کی بارش ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے محبوب نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. سامعین دی وقار، ایک تو کل کا جو دن گزرا ہے اس حوالے سے زیادہ گفتگو تو نہیں کرتے، کیونکہ وہ دن تو اب گزر چکا ہے. زیادہ گفتگو تو تب بنتی جب آئندہ آنے والے ایام میں وہ اس دن کا ذکر ہوتا. ابھی سال کے بعد وہ دن دوبارہ آئے گا تو اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. حق اور سچ بات. البتہ جو سابقہ 2 جماعت المبارک سے ہماری بات گفتگو چل رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حوالے سے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فضیلت عطا فرمائی ہے. اس فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں کئی آیات میں کئی جگہ پہ اشارہ موجود ہے. اور پھر وہ صدیق ہے کہ ہر لحاظ سے ابو بکر ہے.
اسلام قبول کرنے میں ابو بکر ہے، رسول اللہ کی مدد کرنے میں ابو بکر ہے، اسلام کا احسان، اسلام کی مدد کرنے میں نام ابو بکر ہے۔ اللہ نے ابو بکر کو وہ مقام اور وہ دیا ہے رتبہ، وہ عزت، وہ شرف جو اللہ نے کسی اور کے مقدر میں نہیں رکھی۔ اور میں چلتے چلتے یہ بھی ذکر کر دوں، سپیکر بند کر دینا، کہ جس طرح شروع سے اسلام پر حملہ کیا گیا، اسلام پر وار کیا گیا، صدیق اکبر کے دور میں بھی اور صدیق اکبر کے بعد بھی، وہ کالے سانپوں نے صدیق اکبر کو ڈسا، آج بھی وہ ڈس رہے ہیں۔ اور آج حالیہ آج صبح کی پوسٹوں میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں میرے سامنے گزری ہیں کہ لوگوں نے صدیق اکبر کا لقب بھی سیدنا علی کے لیے فٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں اس بغض کے اوپر سوائے لعنت کے کچھ نہیں میں کہہ سکتا۔ سیدنا علی ہمارا دل ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں کہ ہم ابو بکر کا مقام آپ کو گرا کر کے کسی اور کے کھاتے میں، کسی اور کا مقام کسی اور کے کھاتے میں۔ سیدنا علی میری عزت ہے، میرا ایمان ہے، لیکن سیدنا علی کا جو مقام ہے وہ سیدنا علی کے لیے، اور جو عمر کا مقام ہے وہ عمر کے لیے، جو عثمان کا مقام ہے وہ عثمان کے لیے، جو ابو بکر کا مقام ہے وہ ابو بکر کے لیے۔ تم یہ منافقت اپنے گھر میں پلٹاؤ کہ تم اپنے باپ کا مقام اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دو، ہم مانیں گے تمہیں کہ تم واقعی محبت کرتے ہو بھائی سے۔ یہ کیا حق ہوا کہ جناب صدیق اکبر کے فضائل، ابو بکر اور صدیق اکبر، آج 1500 سال تک لوگ ابو بکر صدیق اکبر کو کہتے آئے ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کو کہتے آئے ہیں، ماں عائشہ کے باپ کو کہتے آئے ہیں، رسول اللہ کے سسر کو کہتے آئے ہیں۔ آج تم وہ لقب اٹھاؤ اور کہو کہ یہ سیدنا علی کی صفت ہے۔ سیدنا علی صدیق ہے، سچا ہے، عثمان بھی سچا ہے، عمر بھی سچا ہے، حسن بھی سچا ہے، حسین بھی سچے ہیں، نبی کے تمام یار سچے ہیں، اہل بیت سچے ہیں، لیکن صدیق اکبر کا لقب صرف ابو بکر عبداللہ کا ہے، رسول اللہ کے اس صحابی کا ہے جس سے دنیا جانتی ہے کہ ابو بکر ہے، جو عائشہ کا باپ ہے۔ اللہ نے کچھ رتبے دیے ہیں، کچھ مقام دیے ہیں، کچھ نمایاں چیز رکھی ہیں، اور فیام کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اب جس طرح رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسول کا معنی کیا ہے؟ پیغام رساں، پیغام دینے والا، قاصد۔ لیکن عربی کی قرآن کی اصطلاح میں رسول کا لفظ ایک خاص شخص کے لیے بولا جاتا ہے جسے اللہ اپنی نبی بنا کر کے وحی کے ذریعے مبعوث کرتا ہے، کتاب کے ساتھ مبعوث کرتا ہے۔ کیا اس لفظ کو اٹھا کے آپ اپنے نمائندے پہ رسول کا لفظ اصطلاح کرنا شروع کر دیں گے کہ میرا بھی تو پیغام دینے والا ہے، تو عربی کی لغت میں تو رسول میں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ اس طرح کا اگر چور دروازہ کھول دیا گیا تو پھر کوئی نہ اللہ کی ذات بچے گی، نہ رسول اللہ کی ذات بچے گی، نہ قرآن بچے گا، نہ کوئی اور چیز بچے گی۔ قرآن کا معنی جسے سب سے زیادہ پڑھا جائے، تو آج تو سب سے زیادہ فیس بک کو پڑھا جاتا ہے، تو پھر کیا ہم اس کو قرآن کہنا شروع کر دیں گے؟ لغوی بحثوں میں اگر پڑھو گے تو پورے اسلام کا ستیہ ناش کر دو گے۔ بات یہ ہے کہ لغت کے ساتھ ساتھ عرف عام کا لحاظ ضروری ہے۔ اب عرف عام میں ہم جسے باپ کہتے ہیں باپ وہی ہے، عرف عام میں جسے نبی اسلام کہتا ہے وہی ہے۔ اب نبی کا معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا، وہ بات جو آج تک نہ پہنچ پائی ہو کوئی اور پہنچائے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ یاد ہے نا قرآن مجید کا واقعہ جب وہ آیا تھا ہدہد پرندہ، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں آپ پر من سبع بنبأ یقین، قوم سبا سے پختہ خبر لے کے آیا ہوں، تو کیا اس کو بھی پھر نبی کہنا شروع کر دیں گے؟ کیوں؟ مانا تو غلط نہیں ہے نا جی۔ اب ہمارے سنی کیا کہتے ہیں؟ مانا تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے رضی اللہ عنہ کا نام بھی عام لوگوں سے شروع کر دیا، اپنے مولویوں کے ساتھ، احمد رضا خان جیسے خبیث شخص کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لفظ لگایا جاتا ہے، جس نے ساری دنیا کی تکفیر کی ہے، جس نے قبر پرستی کا راستہ کھولا ہے، شرک کی انڈسٹریاں پیدا کی ہیں، ایک شخص پوری امت کو لے ڈوبا ہے، اس کو بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا۔ کیوں؟ جب ہم منع کرتے ہیں کہتے ہیں جی معنی میں تو حرج نہیں ہے نا جی، معنی میں کیا ہے؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں پھر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دینا، معنی میں تو حرج نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو، السلام علینا، نماز میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو پھر کیا دی؟ نہیں کہے گا، غصہ کرے گا، گالی دے گا۔ بھائی یہ عرف عام کی اصطلاح ہے، یہ صرف ایک شخص کے لیے ہے جس کے لیے انبیاء کرام کے بعد صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، محدثین نے جاری کی ہے۔ جب رضی اللہ عنہ کا لفظ آتا ہے، آپ جیسا عامی شخص
آنکھیں بند کرنے کے باوجود ایک لمحے سے پہلے آپ کا دماغ آپ کا دل فیصلہ کر کے سنا دیتا ہے کسی صحابی کی بات ہو رہی ہے. ایسی ہے کہ نہیں؟ جب میں رحمہ اللہ کی بات کرتا ہوں کسی شخص کے ساتھ لگاتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک لمحے سے پہلے آپ کا دل و دماغ فیصلہ کر دیتا ہے یہ بات صحابی کی نہیں ہو رہی، یہ بات صحابی سے نچلے درجے کی ہو رہی ہے. جب میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام، ایک لمحے سے پہلے آپ کا دل و دماغ فیصلہ کر دیتا ہے یہ صحابی سے اوپر درجے کی بات ہو رہی ہے. اب آپ نے تو تفریق ہی ختم کر دی، آپ تو کہتے ہیں سیدنا علی علیہ السلام، تو تفریق ختم آپ نے کر دی نا. نبی علیہ السلام، علی علیہ السلام. اب کوئی ہمارے جیسا بندہ تفریق سمجھائے، مسئلہ سمجھائے تو الٹا بجائے سمجھنے کے آپ الزام لگا دیں یہ تو علی کا منکر ہے، نعوذ باللہ. لعنت پڑے خدا کی اس پر جھوٹا پروپیگنڈا کرے، لعنت پڑے خدا کی اس پر جو جھوٹا افراط و تفرید کا شکار ہو. ہم بات علم کی کرنے والے ہیں، سمجھنے والی کروانے والے ہیں، سمجھانے کے انداز میں ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں، جو اصحاب نبی نے، جو تابعین نے، محدثین نے، انبیاء کرام کو کے بعد صحابہ کے لیے، تابعین کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، عرف عام کے جو الفاظ ہیں ان کا خیال رکھو. ان کا خیال کیسے رکھو کہ صدیق اکبر، ابو بکر صدیق یہ ایک ہی شخص کی کنیت ہے، یہ نبی کے تمام صحابہ کو نہیں. عثمان غنی، غنی ایک ہی ہے، غنی ایک ہی ہے، عثمان ہے. اب آپ کہیں کہ غنی کا معنی تو ٹھیک ہے پھر ساری غنی بن جائے تو فرق ہی ختم. علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایک ہی شخص ہے. اب علی کا معنی کیا ہے تو آپ سب کو دیتے جائیں. ابو بکر بھی علی بلند ہے نہیں درجے میں، اعمال میں بلند ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں علی کوئی الگ نہیں تھا، ابو بکر ہی علی تھے. سوائے آپ کے مینٹل ہونے کے کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو رتبے دیے ہیں تمام نبیوں کو، تمام اصحاب کو، ان کا مقام ماننا پڑے گا. ابو بکر کا اپنا مقام، عمر کا اپنا، عثمان کا اپنا، علی المرتضی کا اپنا. یہ چار اصحاب ہیں، چار خلفاء ہیں، چاروں کا اپنا اپنا درجہ ہے. تو بات آگے پڑھاتے ہیں کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق عبداللہ رضی اللہ عنہ، ابو قحافہ کے بیٹے، رسول اللہ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے والد، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا جو کسی اور کے مقدر میں نہیں ہے. رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہم نے صاحب کا 2 جمعے اس پہ پڑھائے اللہ کے فضل سے. آج سنیے قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ سورہ نور کی آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نازل کی. یہ وہ موقع ہے، وہ واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سیدہ عائشہ، آپ ایک سفر میں ہیں، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہار تھا جو آپ اپنی بہن سیدہ اسماء سے خدار عاریتاً لے کے گئی تھی، اور وہ ہار گم ہو گیا، ٹوٹ گیا، کہیں گر گیا. اب سیدہ عائشہ ہار ڈھونڈنے لگی، ہار نہ ملے. لمبا واقعہ انشاءاللہ جب سیدہ عائشہ کی فضیلت میں بیان کریں گے تب یہ اس کو تفصیل کریں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہار نہ ملا. رسول اللہ نے اصحاب کو حکم دیا یہیں پہ پڑاؤ کرو، یہیں پہ عائشہ کا ہار جب تک ملے گا پھر آگے چلیں گے. وہ وہیں پہ پڑاؤ کیا. سیدہ عائشہ بیٹھی ہے، رسول اللہ آپ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. کیسا منظر ہے. اس عائشہ پہ آج گلی کا ہرا گھرا جس کو اپنی نسل کا بھی نہیں پتا وہ بھونکتا ہے سیدہ عائشہ کے کردار پہ. وہ عائشہ کا سنیے صحیح بخاری صحیح مسلم سے، صحیح بخاری اور مسلم سے یہ سنیے عائشہ کیسا خیال رکھتی ہیں رسول اللہ کا. وہ کون؟ رسول اللہ میرے اور آپ کے محبوب نبی رسول اللہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کے سو گئے اور میں بیٹھی ہوں. لوگوں نے دیکھا، ڈھونڈا، پانی نہیں ملا. لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور ایک بندہ نہیں ہے، پورا قافلہ ہے اصحاب نبی کا اور سفر سے آ رہا ہے. اب راستے میں یہاں ہار گما، یہیں پہ پڑاؤ کر لیا. اب یہیں پر پانی نہیں. وہ آتے ہیں کہتے ہیں ابو بکر آپ کچھ کریں، آپ کی بیٹی ام المومنین ہے، انہوں نے یہ معاملہ ان سے ہوا ہے تو ہم سب کو یہاں پہ پیاسا رہنا پڑ گیا. ابو بکر آئے اور آ کر کے اپنے ہاتھ سے کچھ ضربیں عائشہ کی کوک میں ماری اور ساتھ کچھ بہت سخت لفظ بولے. والد ہے نا، ایک والد اپنی بیٹی کو بول سکتا ہے، مار سکتا ہے نا، اور سخت الفاظ بولے. اور عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف تھی،
برداشت کی ہے میں نے اپنے والد کی تکلیف, میں منہ سے وہ اس کی آہ بکا بھی نہیں کر سکی. جو مجھے تکلیف پہنچی نا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ سے جو مارنا تھا مارا, تعظیم کی, والد ہے, اور کہنے لگی کہ میں نے منہ سے لفظ نہیں نکالا اس لیے کہ میری گود میں رسول اللہ سو رہے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے. اور مجھے ابو بکر کہنے لگے خصب تھے رسول اللہ والناس, تو نے اللہ کے رسول کو اور لوگوں کو یہاں روک لیا ہے, یہاں پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے, یہاں جگہ پہ پانی نہیں ہے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل کر دیا. اس موقع پہ تیمم کا حکم رہتی دنیا تک. اور کالو تم تو تیمم کے منکر بن جاؤ نا, کیونکہ عائشہ کی فضیلت میں آیا, عائشہ کے لیے آیا. تراویح کے تو تم منکر ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاری کی, تیمم کے کیا کرو گے, منکر ہو جاؤ. قرآن مجید کا یہ حکم رہتی دنیا تک اللہ نے بنا کے رکھ دیا. فتیمموا صعیدا طیبا, کتنا جامع حکم ہے. فرمایا کہ اگر کوئی بیوی کی قربت بھی کر لے, پانی نہ ملے تیمم کر لے, بیمار ہو تیمم کر لے. کیسا حکم دے دیا رہتی دنیا تک. اللہ کی رحمت دیکھیں. آج ہم کہتے ہیں جی او جی طبیعت خراب ہے جی, سردی بہت ہے جی, پانی نماز نہ پڑھنے کے بہانے ہمارے پاس بڑے ہیں جی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا, دیکھیں کیسی سہولت دے دی. آج تو سہولیات کا دور ہے, گرم پانی ہر چیز اللہ کی رحمت موجود ہے. تو اس دور میں فرمایا پانی نہیں ہے تیمم کرو, نماز تو پڑھو, نماز نہ رہنے پائے. اور اس موقع پہ صحابی نے کہہ دیا, کہا کہ اے آل ابی بکر, یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے, تمہارے خاندان سے, تمہارے اس گھرانے سے تو ہمیشہ مسلمانوں کو برکتیں ہی برکتیں ملی ہیں. بخاری کے الفاظ ہے, یہ وہ گھرانہ ہے. اس گھرانے پہ آج کوئی بندہ بولے تو میں سوائے لعنت کے اور کیا کہہ سکتا ہوں. گالی تو میں دے نہیں سکتا بھائی, مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی. اب جھوٹوں پہ لعنت کا حکم تو قرآن دیتا ہے نا. اصحاب نبی سے تبرہ کرنے والوں, بغض کرنے والوں پہ تو فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم حدیث ہے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں یا آل رسول سے, رسول اللہ کی ازواج سے, رسول اللہ کے سسر سے, رسول اللہ کے خاندان سے تجھے بغض ہے. اب دیکھیں نا, اب یہ فضیلت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک اور سورہ, یہ پھر اس موقع کے اوپر کچھ پروپیگنڈا شروع ہو گیا. لوگوں نے کچھ پروپیگنڈا شروع کیا منافقین نے. اما جی عائشہ پہ ایک موقع پہ الزام لگ گیا. اللہ اکبر, کیسی آپ بیتی ہے, اس کو انشاءاللہ کسی نے تفصیلاً بیان کریں گے. اللہ ہمیں سے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما جی عائشہ پہ الزام لگ جائے, جو کائنات کی سب سے سچی خاتون, سب سے پاک دامن خاتون, جس نے جوانی کا کپڑا بھی رسول اللہ کے گھر بدلا, اس خاتون پہ الزام لگ جائے گناہ کا, برائی کا. مجھے بتائیں اما جی عائشہ پہ کیا بیتی ہوگی, رسول اللہ پہ کیا بیت رہی ہوگی. وہ لمبا واقعہ ہے, رسول اللہ مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام سے, بتاؤ میں کیا کروں, کیونکہ غیب نہیں نہ جانتے تھے. آج کا پیر کیا کرتا ہے, پیر غیب جانتا ہے, لیکن رسول اللہ جانتے ہوتے تو پہلے دن ہی بتا دیتے ہار یہاں ہے وہاں ہے, یا پہلے دن بتا دیتے کہ عائشہ بری ہے, عائشہ پہ الزام لگا ہے. اللہ کے نبی تو پریشان ہو گئے, مشورے کر رہے ہیں صحابہ سے. علی سے بھی مشورہ کیا, عمر سے بھی کیا, دیگر اصحاب سے بھی کیا کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں. کسی نے کیا کہا کہ چھوڑ دیجئے, کسی نے کہا کہ آپ صبر کیجئے, اللہ نے کرایا, اللہ فیصلے کرے گا. اب آپ اندازہ کیجئے اس موقع پہ کچھ صحابہ کرام اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے. جب پروپیگنڈے کی چال ہوا چلتی ہے نا, کئی سادہ دل اس کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں یار شاید آج بھی یہ اتنی تحقیقات کے دور میں بھی, اس دور میں تو بالکل تحقیق کا دور یعنی کہ بہت نہ تھا. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے, اور یہ کون ہے, یہ کوئی اعبار کا صحابی نہیں ہے, ابو بکر کی خالہ کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ. یہ غریب و مسکین آدمی ہے, نمازی آدمی ہے. ابو بکر, اسی کا گھر سارا ابو بکر کے خرچے سے چلتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا کہ یہ مصطح بھی اس کا شکار ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ مصطح کا کھانا جو ہے نا, راشن جو گھر سے جاتا ہے وہ بند کر دیا, دکھ کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ. اس موقع پہ اللہ نے سورہ نور کی یہ آیت نمبر 22 نازل کی, آیت نمبر 22 سورہ نور کی نازل کی. فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, وہ لوگ جن کو اللہ نے فضل سے نوازا ہے, وسعت سے نوازا ہے, مال و دولت دے رکھی ہے, وہ کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ وہ اپنے ہاتھ کھینچ لیں. وہ روک رہے ہیں یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ, کہ وہ قریبیوں کو, مساکین کو, مہاجرین کو جو دیتے تھے وہ نہ دیں. ایسا نہ کرو. کیا تم یہ نہیں پسند کرتے, الا تحبون, کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کر دے. اس سے پچھلا لفظ ہے ولیعفوا ولیصفحوا, درگزر کر دو, معاف کر دو ان غریبوں کو, ان مساکین کو.
کوئی بات نہیں، انسان تھے، بات آئی اور گئی. الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے. اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے. وہ نقطہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے اللہ سے امید رکھتے ہیں نا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، الا تحبون ان یغفر اللہ، تو یہ تب ممکن ہوگا جب ہم کریں گے ولیعفو ولیصفحوا. ہمارا متحد غلطی کرے تو ہم معاف نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے. ہم بھی تو اللہ کے متحد ہیں نا. ہم اپنے بڑے سے بڑے پاپ اللہ سے معاف کروانے پہ تیار ہوں. میں کہتا ہوں میں جو کچھ کروں، جو کچھ کیا ہے، حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیوں نہ کر لوں، کوئی بھی، مجھے اللہ معاف کر دے. میری امید یہ ہے. تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں جیسے اللہ سے یہ امید رکھ رہا ہوں، مجھ سے بھی تو کوئی امید لگا کے بیٹھا ہو، میں بھی اس کے ساتھ وہی کروں. میرا متحد، میری بیوی، میرے بچے، میرا نوکر، میرا خادم، میرا ملازم غلطی کر جائے، میں اس کو گھر تک پہنچا کے ہوں. کوئی آرا گارا، کوئی پڑوسی، کوئی راہگیر آدمی مجھ سے کوئی سختی کر جائے، میں اپنے زور پہ، اپنے پیسے پہ، اپنی جوانی پہ اسے کہوں کہ میں تجھے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا برے کو، اور میں اس کو کسی حد تک بھی جانے سے گریز نہ کروں، اور میں اپنے لیے امید رکھوں کہ مجھے اللہ معاف کر دے، تو یہ درست اور اخلاقی رویہ نہیں ہے. اب یہاں پر نقطہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے ذاتی معاملات میں، اور جائز معاملہ تھا، غلط بھی نجائز بھی نہیں تھا، کہ ایک بندہ میری بیٹی پہ الزام لگائے اور میرے گھر سے اس کے لیے راشن جاتا ہو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے پھر؟ مجھے بتائیں نا، اخلاقی طور پہ آپ ہی بتا دیں. یقیناً اس سے زیادہ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابو بکر نے ان کو گالیاں نہیں دی، مارا نہیں، سختی نہیں کی، کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے بس بند کر دو. تکلیف پہنچی نا اندر سے، بیٹی ہے، اور بیٹی بھی عام بیٹیوں جیسی نہیں ہے جی، کائنات کی ماں ہے، کیسا دکھ ہوتا ہوگا. اور وہ ابو بکر جس نے کبھی برائی کی قربت بھی نہیں دیکھی، اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. ہم تو خود گناہگار ہیں، ہمیں تو محسوس کم ہوتی ہے نا. لیکن اللہ نے جب یہ آیت کریمہ نازل کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ ہے نقطہ. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا اس آیت کریمہ کو تو فوراً اس آیت کریمہ پہ عمل کیا، اور اس کو مستخ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو پہلے سے زیادہ عزت دی، پہلے سے زیادہ ان کے لیے راشن لگایا. فرمایا کہ مستخ، اللہ تجھے معاف کر دے، تیرا معاملہ برابر چلتا رہے گا. یہ ہے آیت کریمہ پہ عمل. یہ ہے ابو بکر صدیق جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ابو بکر کے لیے کیا کہا؟ ان یغفر اللہ لکم، ان یغفر اللہ لکم. حالانکہ ابو بکر کا یا گناہ بھی نہیں تھا، یا جرم بھی نہیں تھا، اس کے باوجود ابو بکر کے لیے کہا ان یغفر اللہ لکم، اللہ ابو بکر تجھے معاف کر دے. یہ آیت ابو بکر کے لیے نازل ہوئی، قیامت تک کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر تیسری اور آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن کو اللہ نے فضل اور وسعت سے نوازا ہے وہ اپنا ہاتھ غریبوں کو دینے سے، یتیموں کو دینے سے، مساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ نہ کھینچیں. اللہ نے دیا ہے نا، صدا نہیں رہنا، اور صدا رہے بھی تو آپ نے صدا نہیں رہنا. اس لیے کبھی بھی اپنا ہاتھ غریبوں سے، مساکین سے مت کھینچے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ.